وہ مناجات جو ہم مسجد کوفہ میں پڑھتے ہیں کہ خدا کرے ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب ہو. مناجات جو کوفہ میں پڑھی جاتی ہے وہ مناجات امیر المومنین جو مشہور ہے، بہت معروف ہے. کس طرح وہ مناجات رہی ہے کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا، یوم لا ینفع، جس دن کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. یہ امام کی مناجات ہے عزیزان محترم، یہ امام مناجات کر رہے ہیں. مولائی یا مولا انت المولا انا العبد وحل یرم العبد الی المولا. تو میرا مولا ہے، تو میرا بار ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں. کیا تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے پر جبکہ تو پروردگار ہے، تو مولا ہے. مولا یا مولا انت الخالق، مولا یا مولا انت العظیم انا الذلیل. مناجات، سرگوشیاں میری زندگی میں کہاں ہیں؟ میں نے اس مناجات کو اپنی زندگی میں بہرحال جو توفیق ہوئی، لیکن ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں میں نے مناجات توفیق ہوئی، اس دن سے لے کے آج تک ویسی میں نہیں پڑھ پایا مناجات. اور میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب اس واقعے کے بعد، اور اس بات کو بھی میرے خیال میں شاید 12-13 سال ہو گئے، توفیق نہیں ہو پائی آج تک یہ مناجات پڑھنے کی. میں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ کہا کہ تم ایسی جگہ گئے تھے جہاں شہداء کا خون بہت تھا، ان شہداؤں نے استقبال کیا ہے، یعنی وہ خود اس طرح مناجاتیں پڑھتے تھے. انہوں نے تمہیں بھی توفیق دی کہ تم بھی اس لذت کو محسوس کرو. عزیزان محترم، وہ ہماری زندگی میں حسرتیں دوسری ہیں. گاڑی چھوٹی ہے، گھر چھوٹا ہے، فون ایسا، یہ حسرتیں ہماری یہی ہیں. یہ حسرت ہی نہیں کہ کبھی مجھے رات کی تنہائی میں مناجات نصیب ہو. اور میری راتیں زندگی کی گزرتی جا رہی ہیں. کتنی راتیں میں نے گزار دی اپنی زندگی کی غفلت میں، اور میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا. اور یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ رات میری آخری ہے کہ نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ آج کی رات، یہ لمحہ آخری ہے کہ نہیں ہے. اور وہ جتنے بھی لوگ تھے، آیت اللہ جوادی عاملی کرواتے ہیں کہ جب یہ عراق کی جنگ تھی تو یہ وہاں جاتے تھے تبلیغ کے اوپر. تو کہا ایک جگہ کسی اونچائی پر یہ تھے اور نیچے پانی کا چشمہ تھا، لیکن وہ دشمن کے قبضے میں تھا، یا اس طرف اگر بڑھتے تو جو ہے وہ شہید ہونے کے چانسز تھے. نماز کا وقت آیا، تو جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آقا کیا کریں، پانی تو نیچے ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ کہا پھر تیمم کرو کیونکہ جان کو خطرہ ہے، تیمم کرو. تو دیکھا ایک جوان جو ہے وہ میں 16 سال یا 14 سال کا وہ جا رہا ہے. تو کہا آقا ہماری بات نہیں سن رہا، آپ ہی اس کو روکیں کہ کچھ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو بولا کہ ابھی جب مشکل ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی تمہاری. تو وہاں اس نے مجھے مڑ کے دیکھا اور مسکرا کر کہا آقا رہنے دیجیے، آخری نماز ہے، خوشی خضوع سے پڑھنے دیں. گیا وضو کر کے آ گیا، کچھ نہیں ہوا، نماز پڑھی. اور اس کے بعد بہرحال ان کا آپریشن سٹارٹ ہوا تو کچھ لوگ شہید ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے جوان؟ کہا وہ شہید ہو گیا ہے. کہا وہ پانی کے کنارے دیکھا تو اس کا بدن تھا اور وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی آخری نماز ہے. 16 سال کا. کہتے ہیں آغا جوادی نے خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، کہا کہ یہ کون سا علم تھا جس نے امام خمینی نے ان کو پڑھایا اور یہ اس مقام پہ پہنچ گئے اور ہم فلسفہ اور عرفانی پڑھتے رہ گئے. کیا چیز تھی؟ خدا، رب تھا. یہ جوان جو ہے وہ شب کی تنہائیوں میں مناجات پڑھتے تھے. یہ جانتے تھے کہ یہ اس ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر لقاء اللہ قریب ہے، خدا سے ملاقات قریب ہے. 72 شہیدوں میں سے جو ایک